کو یہ دکھاؤں، یہ وہ شہید لیفٹیننٹ کی ڈائری ہے جو اپنے آخری 10 دن پہلے کی ان کی ڈائری ہے جو ان کے والد نے آپ پرنٹ بھی کی ہے. اس کے علاوہ ان کو پتا تھا کہ وہ شہید بھی ہوں گے، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اب شاید وہ شہید ہیں نہیں، اس سے بات کریں گے. خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک والد بھی ہیں، آپ ایک بہن بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ خود فوجی ہوں، 30 سال میں نے فوج میں نوکری کی ہے، اور یہ بیٹا میں نے اسی یونٹ میں افسر بھیجا ہے جس میں نے نوکری کی تھی. یہ میرا بیٹا یہ پیدا ہوا تو اس کو ماں نے وضو کے بغیر دودھ نہیں دیا، اور یہ بندہ 5 ٹائم کا نمازی تھا. اس نے داڑھی جو ہے کٹوائی نہیں ہے. پی ایم اے میں سے حکم ملا تھا، جس نے کہا تھا میں گھر جا سکتا ہوں داڑھی نہیں کٹواؤں گا. سچی داڑھی اس نے رکھی ہے. یہ تصویر اسی کی یہ تہجد گزار آدمی، تہجد پڑھتا تھا. جس دنوں میں قید میں طالبان نے ہمارے 2 افسروں کو وہ کاٹ ڈالا، 2 افسروں کو قید کے بیچ میں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، ذبح کیا. اور اس کے بعد ایک محمد ایجنسی میں آپریشن ہوا تھا جس میں یہ والنٹیئر ہوا. 22 بندوں کو لے کے جب سوات میں جنگ ہو رہی تھی تو یہ وہاں پہنچا، اور اس نے وہاں پہ مجھے اس وقت کہ جو تھے ایف سی این اے سے جو کمانڈ تھی، انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے 22 گولیاں کھائی ہیں سینے میں. جب ادھر سے جو لاشیں نیچے اتری طالبان کی 35 اتری، 35 کے 35 میں بو آ رہی تھی. لیکن 3 دن کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا اور اس میں خوشبو آ رہی تھی. میرے بیٹے کی یہ ڈائری اس نے ہاتھ سے اپنے لکھی ہے کہ میں کیوں شہید ہونے جا رہا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں یہ اس کے ہاتھوں میں لکھائی ہوئی میں دکھا سکتا ہوں، جس میں اس نے خود لکھی ہے کہ اب میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. اور میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ملک میں جو ہے وہ اس قسم کے حالات ہو گئے کہ ملک میں بچنا مشکل ہو گیا، اور اس ملک کو بچنے کے لیے میری خون کی ضرورت ہے. اس نے ایک میسج ماں کو لکھی تھی جس میں وہ بڑی ہم نے اس وقت بھی چینلز بھی دی تھی کہ میں جو ہے ماں میں آ گیا ہوں. اور جب میں جا رہا تھا تو خاکی وردی میں تھا، اور ابھی میں سبز لالی پرچم میں ہوں. اس کی یہ میسج بھرتی آفس، ریکروٹنگ آفس جو ہے پنڈی، اس میں لکھی ہوئی ہے. مجھے جس دن جنرل طارق نے ایک کرنیل نے جب مجھے پیغام دیا، جو بھی کور کمانڈر منگلا ہیں جنرل طارق، ان کی کمانڈ میں میرے بیٹا شہید ہوا، تو ان کے دفتر سے جب مجھے پوچھا گیا مجھ سے کہ جی آپ کا بیٹا کے کتنے بیٹے ہیں، میں نے کہا جی آپ کے پاس بیٹا، اس کے بتاؤ. اس نے کہا جی وہ شہید ہو گئے، تو اس کو کہاں لے آؤں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے پیٹھ پہ گولی کھائی ہے یا سینے میں کھائی ہے، یا گرفتار ہو کے تو نہیں مارا گیا، تو مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے 22 گولیاں سینے میں کھائی ہیں. تو میں نے کہا اس کو چکوال میں لے کے ہو، میں اس کا استقبال کروں گا. جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے استقبال کیا. آج میرے آرمی چیف کو بھی پتا ہے کہ میں نے اس بیٹے کا استقبال کیا. میری ریکارڈ ہے، آپ کے چینلز وہاں موجود تھے. نہ میری بچے، نہ میری بیوی، نہ میں ایک آنسو ہم نے نہیں بایا، اس لیے کہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا. میں نے بھی 30 سال فوج میں نوکری کی، جہاں بھی وقت آیا تو میں اس لیے جان قربان کرنے کے لیے چلا گیا کہ پاکستان آرمی یہ اسلامی ریاست کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ جب اس کو جہاں میں بھی حکومت ڈیٹیل کرتی ہے، اور اس کا جوان جو ہے وہ جب جان دیتا ہے اس کا بندہ تو وہ شہید ہوتا ہے، اور وہ دن قیامت کے خدا کو کہے گا. جب یہ بات بیان سنا تو کیا محسوس ہو کو؟ میں اس وقت نہیں رہا ہوں، آج 2 دن سے ہم رو رہے ہیں سب. میں قاضی حسین احمد صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس طالبان کے لیے کہا تھا کہ یہ ظالمان ہیں. میں اس وقت جب میرا بیٹا شہید ہوا تھا، قاضی صاحب کا جو پیغام تھا وہ ایک اسلامی پیغام تھا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے ایسے بندے کو لیڈر بنایا ہے جس نے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا اور اسلام کا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، میں اس وقت فوج میں تھا جب افغانستان میں ہماری جہاد ہو رہی تھی، اور میں فوج میں تھا. جماعت اسلامی کے یہ مدرسوں سے بچے اٹھا کے لاتے تھے وہاں افغان جہاد کے لیے، پیسہ سارا امریکہ دے رہا تھا. میں خود ان کے لاہور اس دفتر میں گیا ہوں جہاں پہ میں نے جا کے ان کے بچوں کو ٹریننگ کے لیے چیک کیا اور وہاں ٹریننگ کروائی ہے. کیا اس وقت وہ پیسہ امریکہ کا حلال تھا؟ وہ شہید تھے، اور آج کا پیسہ امریکہ کا حرام ہے. پھر ہمیں امریکہ نے کیا دیا؟ ہم تو فوج ہمیں تنخواہ دیتی ہے، جو بچوں کو تنخواہ ملتی ہے، اور افسر جو ہمارے کپتانی تک بڑی مشکل کا ٹور ٹاری رہتا ہے. سونیا، میں نے شہادت کے بعد دوسرا بچہ فوج کو دیا ہے. آج میرا بیٹا دوسرا لیفٹیننٹ حبیب سلطان آج اسی یونٹ میں، آج اس وقت جو ہے وہ کراچی میں اسی ڈیوٹی پہ ہے، جو آج محرم ڈیوٹی نکلی ہوئی ہے، فوج کی قیادت کر رہا ہے. کیا میں اس بچے کو روک دوں آج؟ بہت زیادہ لوگوں کے ٹیلی فون آئے، سب کچھ آیا. آپ کا بیٹا ماشاءاللہ 22
چھاتی پہ گولیاں کھا کے شہید ہوا. کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. کیا سوال کریں؟ مارک صاحب کل جب میں بول رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے بہت دکھ میں تھا، کیونکہ کل تک میرے جنرل صاحب کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی وہ جو رد عمل آیا تھا اس کے خلاف جو عوام کا رد عمل تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا، اور مجھے شک تھا کہ شاید یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ہیوی ہو جائیں گے اور پاکستان کو توڑ دیں گے. نعوذ باللہ یہ لوگ آج میری نظر میں ہے. آج میں حوصلے میں ہوں جو ہمیں آج دن کا جو رسپانس ملا خطیب اعظم پاکستان جو ہے پروفیسر طارق قادری صاحب نے کل 200 تقریباً حدیث بیان کی ان خارجیوں کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ مسلمان ہیں لیکن جب وہ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ باغی ہیں، وہ واجب القتل ہے. اور آپ نے تمام علماء کرام کا متفقہ فتویٰ دیا. شکر ہے کہ میں علماء کرام جنہوں نے ان شہداء کے ساتھ ہمارا حوصلہ افزائی کی اور ہمارا ساتھ دیا.